السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کے سامنے ڈاکٹر عبدالرحمن صدیقی، میں ٹوکیو سے آپ سے مخاطب ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو قرآن کریم کو سمجھنے کی، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج آپ کی خدمت میں والدین کے حقوق کے بارے میں اور اولاد کی کیا ذمہ داریاں ہیں، اولاد کو اپنے والدین کے ساتھ کیا بیہیویئر، کیا مینر اور کیا طریقہ رکھنا چاہیے، اس کے بارے میں سورہ لقمان، جو سورہ لقمان قرآن پاک کی 31 آیت ہے، سورہ نمبر 31 ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان کے حوالے سے، کہ حضرت لقمان جو کہ ایک دانشور اور عقلمند آدمی تھے، اور ان کے حوالے سے وہ جو اپنے بچوں کو، اپنے بیٹے کو جو نصیحت کر رہے ہیں، اس پوری کے پوری نصیحت کو اللہ رب العزت نے قرآن پاک کا ایک جز بنا دیا ہے۔ اور جس طرح سے نوح کا قصہ ہے، حضرت موسیٰ کے قصے ہیں، حضرت عیسیٰ کے بہت سے واقعات ہیں، اسی طرح سے حضرت لقمان کے بھی واقعات، اور خاص طور پر جو انہوں نے اپنی اولاد کو جو نصیحتیں کی ہیں، ان پر آج تھوڑی سی توجہ چاہتا ہوں اور آپ حضرات کی خدمت میں یہ پیش کرتا ہوں۔ مثال کے طور پر جو پہلے اس قرآن کی آیات کو سن لیجئے۔ وَوَصَّيْنَا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانُ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ آگے فرمایا، یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یاتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ تو یہ اس میں بہت سی تفاصیل ہیں، اور آگے بھی آئندہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ تو اب اس وقت جو میں خاص بات جو آپ کے توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو ایک نصیحت کر رہے ہیں، اور وہ نصیحت کیا کہتے ہیں سنیے آپ۔ سب سے پہلا جملہ یہ ہے بِوَالِدَيْهِ احسانًا، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ وصیت کی ہے اور نصیحت کی ہے، اور وہ اس میں سب سے بڑی پہلی بات جو کہا ہے کہ ماں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ماں نے تم کو اپنے پیٹ میں وزن کے ساتھ اٹھا کر کے رکھا، کئی سال، 1 سال، 2 سال، 9 مہینہ، 10 مہینہ، جو بھی مدت ہوتی ہے، اس میں تمہیں اپنے پیٹ میں رکھا، اور یہ ایک بڑا وزن ہے ماں کے لیے، بہت ہی تکلیف کا، اور اس کی نیند کا، اس کے آرام کا، تمام چیزوں میں خلل آ جاتا ہے۔ تو پہلا احسان تو یہ ہے کہ ماں نے بیٹے کو یا بیٹی کو یا اولاد کو اپنے پیٹ میں رکھا اور اس کو سردی گرمی سے بچایا۔ اس پہ پھر کہتے ہیں عَلَىٰ وَهْنٍ فَفِصَالُهُ عَامَيْنِ، اور دوسرا ماں کا احسان یہ ہوتا ہے کہ 2 سال تک، تقریباً 2 سال تک وہ ماں اپنے جسم کے تمام عرق نچوڑ کر کے، دودھ پلا کر کے اس بچے کو زندہ رکھتی ہے۔ اور انشکر لی، پھر اس کا نتیجہ کیا ہونا چاہیے؟ قرآن یہ کہتا ہے کہ تم پہلے تو اللہ کا شکر ادا کرو، اور اپنے والدین کا، اور خاص طور پر اپنی ماں کا شکر ادا کرو، اور یہ یاد رکھو کہ تم اس کے پاس، اللہ کے پاس واپس آ جاؤ گے۔
وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي لَيْسَ لَكَ، ہاں اگر وہ ماں باپ تم کو اس بات پر آمادہ کریں یا اس بات پر لے جائیں کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بناؤ، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کسی اور کی پوجا پاٹ کرو، اور اللہ کے حکم کو چھوڑ کر کے کسی اور کے حکم کی پاسداری کرو، تو یہ کبھی نہ کرنا، شرک نہ کرنا۔ فلا تطعهما وصاحبهما فی الدنیا، سوال یہ ہے کہ اگر ان کو شرک کرنے کی بات کہہ رہے ہوں اور اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کی بات کر رہے ہوں تو اس کو تو ہرگز نہ ماننا، لیکن ساتھ ساتھ کیا کرو گے؟ وصاحبهما فی الدنیا معروفا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کے ساتھ سلوک اپنا قائم رکھو، ان کے ساتھ جو نرمی رکھنی ہے اور جو ان کا احترام کرنا ہے اور جو ان کا خیال کرنا ہے، جو ان کی تکالیف میں جو مدد کرنی ہے، وہ سب تو کرو، ان کے ساتھ شرک نہ کرنا، ان کے کہنے سے اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت میں نہ جانا، اور وصاحبہما فی الدنیا معروفاً، عام طریقے سے جو ان کا طریقہ ہے عام طریقے سے ان کی مدد، واتبع سبیل من اناب الی ثم الی مرجعکم فانبئکم بما، اور کہا گیا کہ فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کا راستہ اپناؤ جس نے مجھ سے لو لگا رکھی ہو۔ مطلب یہ ہے کہ حضرت لقمان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بندوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ شرک نہ کرنا اور اللہ کے راستے پر اللہ کی طرف لو لگاؤ، اور ایسے لوگوں کو تلاش کرو جو اللہ سے لو لگا رکھتے ہیں، جو اللہ کی تعلیمات پر چلتے ہیں، تو ان کے ساتھ کرو، ان کے ساتھ توجہ رکھو اور ان کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ پھر آگے بتاتے ہیں کہ حضرت لقمان اپنے بیٹے سے کہتے ہیں، یا بنیا انہا ان تک مثقال حبۃ من خردۃ فتکن فی صخرۃ او فی السماوات، یعنی مطلب کہتے ہیں جس کا مفہوم یہ ہے کہ اے بیٹے، اگر تو یہ سمجھتا ہے کہ تو کسی پہاڑ میں اور کوئی دانہ بن کر کے چھپ جائے گا، تو یہ مت سمجھو کہ تم چھپ سکتے ہو اور تم زمین میں یا آسمان میں اللہ سے کوئی پوشیدہ چھپ سکتے ہو، او فی الارض یاتی بہ اللہ، تم اللہ سے چھپ نہیں سکتے ہو، اللہ تعالیٰ تم کو پکڑ لے گا، اور اللہ تعالیٰ تم کو تمہارے تمام اعمال سے واقف ہے، ان اللہ لطیف خبیر۔ یا بنی اقم الصلاۃ، پھر حضرت لقمان دوسری نصیحت یہ کر رہے ہیں، ایک تو ماں کے بارے میں ہو گیا کہ شرک نہ کرنے کے بارے میں ہو گیا، اب ان کو بتایا جا رہا ہے کہ اے میرے بیٹے اقم الصلاۃ، کہ نماز کی پابندی کرو، نماز کو قائم رکھو۔ دوسری بات کیا ہے؟ وہ امر بالمعروف، اور تمام نیک کاموں کا دوسروں کو بھی نیک کام کی تاکید کرتے رہو۔ وہ انہا عن المنکر، اور جن باتوں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے اے میرے بیٹے ان باتوں کو بھی تو چھوڑ دے۔ وصبر علی ما اصابک، اے دیکھو تمہیں نیک کام کرنے کے لیے اور لوگوں کو برائی سے روکنے کے لیے ہو سکتا ہے کہ تمہیں کوئی اس میں صبر ہو، کوئی تمہیں تکلیف اٹھانی پڑے، کوئی تمہیں قربانی کرنی پڑے، تو کوئی بات نہیں ہے، اس میں صبر کرو اور اللہ تعالیٰ سے تم مدد مانگو۔ ان ذالک فی عزم الامور، ان ذالک من عزم الامور، یعنی سورہ لقمان کی آیت نمبر 17 ہے، جس میں یہ کہا گیا کہ یہ صبر کرنا، ماں کی خدمت کرنا، والدین کا احترام کرنا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو چلانا اور اس پر صبر کرنا، یہ بڑے عزم کی بات ہے، بڑے ہمت والوں کا کام ہے، اور عام معمولی آدمی یہ کام نہیں کر سکتا۔ ولا تصعر خدک للناس ولا تمشی، بہت ہی اچھی ہے، بہت ہی خوبصورت ایک نصیحت ہے، وہ یہ ہے کہ لوگوں کو اپنے گال پھلا کر کے، غصہ کر کے، نفرت کر کے، منہ پھلا کر کے، ہاؤ کر کے، اس طرح سے لوگوں کے ساتھ برتاؤ نہ کرو۔ فلا تمشی علی الارض مرحا، اور زمین پر جو چلتے ہو تو اس میں گھمنڈ کی چال
غرور کی چال سے مت چلو. یعنی یہ حضرت لقمان کے ذریعے سے بندوں کو، تمام عالم انسانیت کو، تمام اولادوں کو، تمام مردوں کو، تمام عورتوں کو یہ نصیحت کی جا رہی ہے. ان اللہ لا یحب کل مختال فخور. اور جو لوگ شیخی باز ہوتے ہیں، جو شخص اپنی طاقت پر، اپنے مال و دولت پر گھمنڈ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں پسند نہیں کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے مزید یہ بھی بتایا کہ وقصد فی مشی کا وغضض من صوتک، کہ اپنی چال میں اعتدال رکھو. چال ایک شریفانہ طریقے سے چال چلو، راستے میں چلو تو اس طرح سے چلو کہ لوگوں کو محسوس ہو جائے کہ یہ کوئی شریف آدمی جا رہا ہے. وغضض من صوتک، اور اپنی آواز کو پست رکھو. صرف والدین کے سامنے نہیں بلکہ لوگوں کے ساتھ بھی اچھی طریقے سے بات چیت کرو. ان انکر الاصوات لصوت الحمیر. اور گدھے کی آواز جو ہے بہت ہی خراب آواز ہے، اس طرح کی آوازیں نہ نکالو. اور ابھی علم ترو ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات والارض، تو کیا تم نہیں دیکھتے اے بندو، تم یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام کھیتی باڑی اور تمام دولتیں، تمام چیزیں تم کو عطا کر دی ہیں. تو مقصد کہنے کا آج مختصر سی بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے درمیان میں، خاص طور پر اولاد اور ماں اور والدین کے درمیان میں ایک احترام اور عزت اور ایک دوسرے کا خیال کرنا اور ہرگز شرک نہ کرنا، اللہ کی اطاعت میں لگے رہنا، یہ اس کی نصیحت کی جا رہی ہے اور یہ اس پر بڑی تاکید کی جا رہی ہے. اب میں آپ کے سامنے چھوٹی سی 2 حدیثیں پیش کرنا چاہتا ہوں جس میں آپ کی سمجھ میں یہ آ جائے گا کہ والدین کا حق کیا ہے. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ان ابی امامہ ان رجلا قال یا رسول اللہ ما حق الوالدین علی والدہما علی ولدہما قال ہما جنتک و نارک. حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ حدیث آئی ہے کہ ایک آدمی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ آپ یہ بتائیں کہ والدین کا حق ان کی اولاد پر کیا ہے. والدین کا ان کی اولاد پر کیا حق ہے؟ تو آپ نے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ وہ تمہاری جنت ہے اور تمہاری دوزخ ہے. یعنی والدین تمہاری جنت بھی ہیں اور دوزخ بھی ہیں. مطلب اس کا یہ ہے کہ اگر حقوق ادا کرو گے، ان کی خدمت کرو گے، ان کا خیال کرو گے، جو تم سے ہو سکتا ہے، جتنی تمہاری استطاعت ہے اتنی تم ان کی خدمت کرو گے تو یہ تمہارے لیے جنت کا ذریعہ بن جائے گی. اور اگر ان کا حق نہ پہنچاؤ گے اور جو تم سے ہو سکتا ہے، جو تمہارے بس میں ہے، اگر وہ نہیں کرتے ہو تو یہ تمہارے لیے جہنم بن جائے گی. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ماں کا درجہ باپ سے زیادہ ہے. ماں کا درجہ باپ سے زیادہ ہے. باپ تو پیٹ میں اٹھا کے نہیں رکھتا، باپ تو دودھ نہیں پلاتا ہے. باپ پیٹ میں جب تم رہتے ہو 9 مہینہ یا 6 مہینہ یا 10 مہینہ جو بھی مدت ہے تم رہتے ہو، تو اس وقت تمہیں سردی گرمی سے ماں بچاتی ہے. لہذا یہ کہا گیا کہ ماں باپ دونوں کے لیے اچھا سلوک کرنے کی تاکید ہے، مگر ماں کا درجہ نسبتاً بہتر ہے اور بلکہ اعلیٰ ہے. اور ماؤں کو حمل کے زمانے میں دودھ پلانے کے. اور اسی طرح سے ایک دوسری حدیث ہے کہ ایک شخص نے اللہ کے رسول کو یہ بتایا کہ میں اپنی ماں کو یمن سے اپنی پیٹھ پر لاد کر لایا ہوں اور حج کرایا ہے. اسے اپنی پیٹھ پر لیے ہوئے بہت بیت اللہ کا طواف کرایا ہے. صفا مروہ میں بھی اس کو ماں کو ٹہلایا ہے، چلایا ہے. اس حالت میں لیے ہوئے اس کو مزدلفہ لے گیا اور منی میں لے گیا، اور تمام اس کو، اور بوڑھی حرکت تھی، وہ حرکت بھی نہیں کر سکتی تھی، سب کچھ. تو یہ بتائیے کہ کیا میں نے ماں کا حق ادا کر دیا؟ کیا میں نے اپنا فرض ادا کر دیا؟ آپ نے فرمایا نہیں، اس کا حق ادا نہیں ہوا. اس آدمی نے پوچھا کیوں؟ آپ نے فرمایا یہ اس لیے
کہ اس نے تمہارے بچپن میں تمہارے لیے ساری مصیبتیں جھیلی تھیں، تمہاری ماں نے تمہاری لیے ساری مصیبتیں جھیلی تھیں، اس تمنا کے ساتھ کہ تم زندہ رہو، اور تم نے جو کچھ اس کے ساتھ کیا ہے اس حال میں کیا ہے کہ تم اس کے مرنے کی تمنا کر رہے ہو کہ یہ کسی طرح سے مر جائے اور ہماری جان چھوٹ جائے۔ تو اگر کوئی شخص ہے تو ظاہر ہے کہ سمجھدار آدمی ایسا نہیں کرتا ہے، لیکن یہ کہ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ ماں کا حق کیا ہے اور اس کا کیا درجہ ہے۔ اور آخر میں ایک چھوٹی سی حدیث اور بتاتا ہوں۔ حضرت معاویہ بن جاہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یا رسول اللہ، اردت ان اغزو وقد جئت استشیرک فقال هل لك من معاویہ بن جاہمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے والد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور ان سے کہا، اے اللہ کے رسول، میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں، حاضر ہوا ہوں، جو مشورہ فرمائیے۔ آپ نے فرمایا، کیا تمہاری ماں موجود ہے؟ انہوں نے کہا، ہاں موجود ہے۔ آپ نے فرمایا کہ پھر تم ان کی خدمت میں لگے رہو، تمہاری جنت ان کے قدموں کے نیچے ہے۔ بہرحال آگے بہت سی چیزیں ہیں۔ ماں باپ جب مر جاتے ہیں تو ان کے لیے دعا کرنا اور ان کی جب تک زندہ ہیں ان کی خدمت کرنا، یہی آج کل اس کی بڑی ضرورت ہے، اس لیے کہ ہم آج کل یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں والدین کا احترام، والدین کی عزت جو ہونی چاہیے، وہ کچھ تعلیم کی نقصان کی وجہ سے، کچھ معلومات نہیں ہونے کی وجہ سے، کچھ علم نہ ہونے کی وجہ سے، اور دینی ماحول میں نہ رہنے کی وجہ سے، اور غیر ملکوں میں اور بھی زیادہ اس قسم کی چیزیں ہیں۔ تو لہذا یہ کہ اس وجوہات کی وجہ سے بعض اوقات خامی ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سب کو اپنے والدین اگر انتقال ہو گیا ہے تو ان کی مغفرت کی دعائیں کریں، اگر زندہ ہیں تو ان کی خدمت کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔